اگر آپ کو ایڈونچر بیسڈ ناولس کا شوق ہے تو یہ ناول بہت بہت پسند آئے گا۔ سسپینس ہے، مسٹیریس ہے، بہت انٹرسٹنگ سٹوری ہے، میری فیوریٹ کلیکشن میں سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ ہیروئن راجپوت فیملی سے بلانگ کرتی ہے، بہت بڑی حویلی ہوتی ہے، بہت رئیس ہوتے ہیں یہ لوگ، اور یہ 2 بہن بھائی ہوتے ہیں۔ اپنے چھوٹے بھائی سے بہت پیار کرتی ہے جو اس سے 5 سال چھوٹا ہوتا ہے۔ اب اس کو اس کی مہندی والے دن پتہ لگتا ہے، اس کی شادی ہونے والی ہوتی ہے، کل بارات ہوتی ہے اس کی، اور آج اسے پتہ لگتا ہے کہ اس کا بھائی پچھلے 3 دن سے گما ہوا ہے، لیکن اس کے فادر نے، کیونکہ اس کی شادی تھی تو اس سے یہ بات چھپائی ہوئی ہے۔ اس کے بھائی کو ایڈونچرز کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے، تو وہ اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے جاتا ہے اور وہ وہاں کے چنار کوٹ کے جنگلوں میں گم جاتا ہے۔ اب ہیروئن جو ہے وہ بائی پروفیشن ایڈوکیٹ ہوتی ہے۔ اب ہیروئن ضد کرتی ہے کہ وہ خود جائے گی اپنے بھائی کو ڈھونڈنے، اور بھی بہت سارے ریسورسز اس کے باپ نے، بہت وہ رئیس ہیں اور بڑا ان کا اثر و رسوخ ہوتے ہیں، وہ اتنی ساری کوشش کر لیتے ہیں لیکن اس کا بھائی نہیں مل رہا ہوتا۔ اب وہ جاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں نہیں جانا، وہ ضد کر لیتی ہے، اور ایسے میں اپنی شادی والے دن وہ اپنی شادی کو کینسل کر کے اور اپنے بھائی کو ڈھونڈنے کے لیے جاتی ہے۔ اب وہ جنگلات میں جائے گی، وہاں کون کون اس کو ملیں گے، ہیرو کی کب کیسے انٹری ہوگی، ہیرو کیسا ہوگا، بہت انٹرسٹنگ ہے۔ وہاں جنگلی جانور ملیں گے، کتنا خطرناک ہوگا ایریا، وہاں پہ یہ لوگ کیمپ لگائیں گے، کون کون ہوگا اس کے ساتھ، سب کچھ بہت انٹرسٹنگ ہے۔ آپ کو بہت پسند آئے گا، میرے کہنے پہ ناول کو ضرور سننا ہے، اپنا فیڈ بیک دینا ہے۔ ناول کی آف کورس ہیپی اینڈنگ ہے، ہیرو بڑا ڈیشنگ پرسنالٹی ہوگی اور بڑا رومانٹک سا ہیرو ہے، وہ آپ کو ناول سن کے پتہ لگے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ میں فیصلہ کر چکی ہوں بابا، میں جاؤں گی چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ مہندی سے رنگے ہاتھ، کلائیوں میں بڑی بڑی چوڑیاں، 16 سنگار کیے وہ ہیزل راجپوت تھی، جو ایک بہت مشہور ایڈوکیٹ کے نام سے جانی جاتی تھی۔ آج اس کی مایوں تھی اور کل بارات، پر اچانک ہی سب بدل گیا تھا۔ ہیزل، میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دوں گا، مسٹر شمشیر راجپوت نے قطعی انداز میں کہا۔ بابا، اپنے بھائی کو واپس لانے کے لیے مجھے کسی کی اجازت نہیں درکار، میری خوشی ادھوری ہے اس کے بن۔ تم پاگل ہو گئی ہو؟ آج تمہاری مہندی ہے اور کل بارات، اور تم کہہ رہی ہو کہ تم اسے ڈھونڈنے جاؤ گی؟ وہ بھڑک اٹھے۔ کچھ پل توقف کے وہ اپنی چوڑیاں اور مہندی دیکھ استہزائیہ انداز میں سر جھٹکتی ہنسی دی۔ آپ کو لگتا ہے کہ ضرباب کے بغیر میں رخصت ہو جاؤں گی؟ اس کے لہجے کا سخت پن دیکھتے شمشیر راجپوت ایک پل کو چپ ہو گئے۔ 3 دن سے آپ چھپا رہے ہیں اور آپ کو لگا مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ اس کے بابا پریشان تھے، انتہا کے پریشان۔ ان کا 18 سالہ جوان بیٹا ان کے پاس نہیں تھا، اور یہ بات وہ 3 دن سے چھپا رہے تھے۔ ہاں، یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے، تم اس میں نہیں پڑو گی۔ اس کے خطرناک تیور دیکھتے وہ لب بھینچے بولے۔ وہ آگے کو ہوتے ان کے کالر کو ٹھیک کرتے گہرا مسکرائی، اور اس کی یہ پر اسرار مسکان اور ہیزل رنگ آنکھیں دیکھ انہیں نگارش اپنی پہلی بیوی کی یاد آئی۔ مسٹر شمشیر راجپوت، آپ جانتے ہیں، ایڈوکیٹ ہیزل راجپوت ایک بار جو ٹھان لے تو اسے اس کی بات سے کوئی ہٹا نہیں سکتا، اس لیے سب کوششیں بیکار ہیں ڈیئر ابا۔ مجھے روکنے کی ناکام کوشش مت کیجیے گا، میں نہیں رکوں گی، وہ قطعی اور مضبوط لہجے میں کہتی پلٹی۔ کیا کرو گی تم؟ وہ یکدم گھبرا کے بولے۔ تو وہ رکی، کچھ بھی، ذرا سا گردن موڑے وہ بولی، اور تمہاری شادی برہان ملک؟ اب نہیں ہوگی ڈیئر ابا، جب تک میرا بھائی واپس نہیں آ جاتا مجھ پہ ہر خوشی حرام ہے، وہ قطعی انداز میں کہتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ ساری چوڑیاں اتارتے اپنی کلائیاں خالی کیں، آئینے میں اپنا دمکتا چہرہ دیکھا۔ شمشیر راجپوت کی پہلی بیوی نگارش سے ان کی پہلی اولاد ہیزل تھی۔ اس کی ماں کی وفات کے 2 سال بعد انہوں نے زینت سے شادی کر لی۔ اس وقت ہیزل صرف 5 سال کی تھی، اور جب زینت سے ان کا بیٹا اس دنیا میں آیا، ضرباب راجپوت، تو سب سے زیادہ خوش وہ 5 سالہ ہیزل ہی ہوئی تھی۔ اس کی زینت ماں سے بالکل نہیں بنتی تھی، حالانکہ وہ ایک اچھی اور سمجھدار خاتون تھیں، اس سے محبت بھی کرتی تھیں، لیکن زینب انہیں اپنی ماں کا درجہ کبھی نہ دے پائی۔ پر ضرباب کو وہ اپنی پلکوں پہ بٹھا کے رکھتی تھی۔ ضرباب راجپوت اپنے کالج کے دوستوں کے ساتھ 3 دن پہلے مانسہرہ سے چنار کوٹ گیا تھا۔ چنار کوٹ پاکستان کا ایک مشہور و مقبول جنگل تھا، جو سیاحوں کے لیے ایک منفرد مقام تھا۔ وہاں چنار
کے درختوں میں گھنی چھاؤں اور سرسبز مناظر دلکش تھے۔ وہاں کی قدرتی خوبصورتی اور سکون کسی جنت سے کم نہیں تھی جو ضرباب کو اپنی طرف کھینچتی تھی۔ اسے سیر و سیاحت کا بہت شوق تھا، لیکن جہاں اس کی خوبصورتی تھی وہیں چنار کوٹ جنگل خطرناک مختلف قسم کی جنگلی حیات سے بھی بھرا پڑا تھا جو انسانی جان کے لیے خطرے کا باعث بن سکتے تھے۔ ہیزل نے گہرا سانس بھرا، آنکھوں کے سامنے ضرباب کا چہرہ لہرایا۔ وہ اس کے لیے کیا معنی رکھتا تھا وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ بابا نے اس کے متعلق مجھ سے چھپایا، انہوں نے مجھ سے جھوٹ بولا کہ وہ آج آ جائے گا، مجھ سے رابطہ توڑ دیا۔ میں چپ رہی، انہیں لگتا تھا مجھے نہیں پتہ چلے گا۔ ہیزل اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، وہ پریشان تھی۔ وہاں کے پہاڑی راستے کبھی کبھار بہت ہی ناہموار اور پیچیدہ بھی ہو سکتے تھے جو سیاحوں کے لیے خطرناک ثابت ہوتے تھے۔ ضرباب اپنے چند دوستوں کے ہمراہ وہاں کیمپنگ کے لیے گیا تھا۔ اس بات سے ہیزل لا علم تھی کیونکہ شمشیر راجپوت نے اسے یہی بتایا تھا کہ وہ ناران کا گان کی سیر کے لیے گیا ہے، لیکن آگے سے وہ چنار کوٹ کب نکلا اور اس جنگل جانے کا پلان کب بنا کوئی نہیں جانتا تھا۔ کل اس کی واپسی تھی لیکن اس کے سب دوست آ گئے، وہ نہیں آیا۔ انہی کے ذریعے شمشیر راجپوت کو پتہ چلا کہ وہ چنار کوٹ کے جنگل میں کھو گیا ہے۔ انہوں نے ان 24 گھنٹوں میں جو ہو سکتا تھا کیا، ہر ڈپارٹمنٹ کو ہلا کے رکھ دیا۔ مقامی پولیس اسٹیشن سے رابطہ کیا، محکمہ جنگلات سے بھی وہ اب تک رابطے میں تھے، یہاں تک کہ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ سے بھی وہ رابطے میں تھے۔ سرچ ٹیمیں وہاں آپریشن کر رہی تھیں لیکن ابھی تک کوئی خاطر خواہ جواب نہیں ملا تھا۔ اس سب کا علم بھی اسے منیشا سے ہوا تھا۔ منیشا اس کی کزن تھی اور ضرباب کو پسند کرتی تھی۔ ضرباب اپنے دوستوں کے ساتھ گیا، واپس نہیں آیا۔ اس نے ایک ایک بات ہیزل کو بتا دی تھی۔ ہیزل اپنا ڈریس چینج کر چکی تھی، ابھی سے مانسہرہ سے چنار کوٹ نکلنا تھا اور وہ جانتی تھی راستہ دشوار گزار ہے۔ اسے اچھی والی گاڑی کا انتخاب کرنا تھا، اپنے ساتھ سارا ضروری سامان بھی اسے رکھنا تھا۔ کوئی اس کی مدد کرتا یا نہیں اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ اتنا پختہ عزم بنا چکی تھی کہ اسے اکیلے بھی جانا پڑتا تو وہ چلی جاتی، لیکن جانے سے پہلے اسے ضرباب کے تینوں دوستوں سے ملنا تھا، ان سے سب انفارمیشن لینی تھی تاکہ وہ اندازہ کر سکے اسے کہاں جانا تھا۔ اس کے لیے اس نے ان تینوں کے نمبر پہ ایک ساتھ میسج چھوڑا تھا، عمار، علی اور بلال۔ وہ تینوں ہی اس کے بیسٹ فرینڈز تھے، لیکن کیسے دوست؟ وہ تینوں وہاں سے نکل آئے اور ضرباب کو چھوڑ آئے۔ ہیزل نے دکھ سے سوچا، اس نے اپنی مہندی کینسل کر دی تھی، مہمان سب جا چکے تھے، وہ شادی ملتوی کرتے اپنا بیگ تیار کر رہی تھی۔ کل صبح ہی اس نے رخت سفر باندھنا تھا۔ وہ تقریباً 1 گھنٹے میں نیٹ سے مکمل انفارمیشن نکال چکی تھی۔ وہاں اسے کیا کیا چیزیں درکار تھیں، اسے خود کو محفوظ رکھ کے اپنے بھائی کو ڈھونڈنا تھا۔ دروازے پہ دستک ہوئی تو اس نے اندر آنے کی اجازت دی۔ ہیزل بی بی، باہر برہان صاحب آئے ہیں، آپ کو بڑے صاحب نے بلایا ہے۔ ملازمہ کے بتانے پہ اس کا پیک کرتا ہاتھ ایک پل کو تھما تھا، لیکن اگلے لمحے وہ بیگ کی زپ بند کرتی اپنا اسکارف گلے میں ڈالے باہر آئی۔ اس کا پہننا اوڑھنا موت قسم کا تھا اور کوئی بھی اسے اس طرح کے پہناوے پہ ٹوکتا نہیں تھا۔ ابھی بھی وہ شارٹ سی قمیض اور ٹراؤزر میں تھی، بالوں کو پیچھے کیچر میں قید کیے وہ گلے میں چھوٹا سا اسکارف ڈالے ڈرائنگ روم میں آئی۔ وہاں موجود اپنے بابا، زینت بی بی، برہان اور اس کے والدین کو دیکھتی وہ دروازے میں ٹھٹکی، السلام علیکم۔ اگلے ہی پل پر اعتمادی سے چلتی وہاں پہنچی۔ برہان کی والدہ زوبیہ بیگم نے منہ بناتے اسے دیکھا۔ انہیں ہیزل کے انداز شروع دن سے ہی نہیں بھاتے تھے، لیکن بیٹے کی خاطر مجبور تھیں کیونکہ ہیزل اس کی پسند تھی اور کافی امیر تھی، جس وجہ سے زوبیہ بیگم چپ ہو گئیں۔ تم نے شادی کیوں ملتوی کی ہیزل؟ برہان نے بنا کسی لگی لپٹی کے سیدھا مدعے کی بات کی۔ ہیزل نے ایک پل کے لیے وہاں موجود سب لوگوں پہ ایک نگاہ دوڑائی۔ اس کے بابا کا رخ دوسری جانب تھا جو ان کی ناراضگی کا صاف پتہ دے رہا تھا۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ میں نے شادی کو ملتوی کر دیا ہے، تو کیا آپ اس کی وجہ نہیں جانتے؟ مجھے وجہ نہیں جاننی ہیزل، یہ شادی پوسٹ پون نہیں ہو سکتی۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ کارڈز بانٹے جا چکے ہیں، آج مہندی تھی، کل بارات ہے، لوگ کتنی باتیں کریں گے، کچھ اندازہ ہے تمہیں؟ برہان نے حد الامکان اپنا لہجہ نارمل رکھنا چاہا لیکن رکھ نہ پایا۔ اس وقت وہ شدید غصے میں تھا، تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا۔ صحیح۔ وجہ سے تمہیں کوئی لینا دینا نہیں تو مجھے بھی وجہ بتانے میں کوئی انٹرسٹ نہیں۔ فیصلہ میں لے چکی ہوں اور اس سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹوں گی، وہ بھی قطعی انداز میں کہتی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ تم غلط کر رہی ہو ہیزل، جگہ صحیح ہوگی،
برہان نے اٹھتے ہوئے اسے وارن کیا۔ مجھے اپنے بھائی سے بڑھ کے کچھ نہیں برہان ملک، ہیزل نے قطعی انداز میں کہا۔ تو یار کون روک رہا ہے تمہیں؟ کل نکاح ہو جائے، رخصتی ہو جائے، اس کے بعد کرتے ہیں نا کچھ۔ اور انکل کر تو رہے ہیں نا، سب جگہ سے پتہ کروا رہے ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے تو نہیں نہ بیٹھے۔ تو تم کیوں ضد لگا رہی ہو؟ برہان نے تپے ہوئے انداز میں کہا۔ میں ضد لگا رہی ہوں؟ ہیزل نے اپنے غصے کو کنٹرول کرتے اسے دیکھا۔ ضد پہ ابھی آئی نہیں ہیزل راجپوت۔ برہان ملک، کوشش کرنا مجھے ضد پہ مجبور مت کرنا۔ اور رہی بات نکاح اور رخصتی کی، ضرباب کے بنا یہ سب نہیں ہوگا، دیٹس فائنل۔ ہیزل نے قطعی انداز میں سخت لہجے میں کہا۔ بس، یا اور بے عزتی کروانی ہے آپ نے؟ ارسلان ملک کو زوبیہ بیگم نے غصے سے اٹھتے ہوئے کہا تو وہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں تو پہلے ہی اس رشتے کے حق میں نہیں تھی، لیکن اس لڑکے نے ہمیں صحیح بے عزت کر کے رکھ دیا ہے۔ سکون آ کیا تمہیں، یا اور ذلیل کروانا ہے؟ زوبیہ بیگم نے بیٹے کو آڑے ہاتھوں لیا، جبکہ ان کی باتیں سنتے ہیزل اور اس کے والدین بہت زیادہ حیران ہوئے تھے۔ برہان غصے سے پیچ و تاب کھاتے ہوئے ہیزل کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ تم نہیں جاؤ گی کہیں، کل ہماری رخصتی ہے، اینڈ دیٹس فائنل۔ وہ بھی سختی سے بولا۔ کس حق سے؟ وہ جو کہتے ہوئے پلٹا تھا اس کی بات پر ٹھٹک کے رکا۔ بھولو مت ہیزل، تم میری منگیتر ہو، اور اگر تم نے اس رخصتی سے انکار کیا تو جانتی ہو کیا ہوگا؟ میں یہ رشتہ ختم کر دوں گا۔ برہان ملک نے اپنی طرف سے سخت دھمکی دی، لیکن مقابل بھی ہیزل راجپوت تھی، جو کسی کی بھی دھمکیوں میں آنے والی نہیں تھی، اور خاص کر شادی کے اتنے پاکیزہ بندھن کو لے کر مقابل اگر ایسی باتیں کر رہا تھا تو وہ بھی سخت ایکشن لینے پہ مجبور ہو گئی۔ انگلی میں پہنی انگوٹھی اتارتے ہوئے اس کی ہتھیلی میں تھمائی۔ اب منگنی کا رشتہ بھی ختم، تم اپنے راستے، ہیزل راجپوت اپنے راستے۔ وہ فیصلہ آن دا اسپاٹ کرنے والی لڑکی تھی۔ وہ 25 سالہ نڈر اور بے باک لڑکی تھی جس نے وکالت مکمل کرتے ہی صرف چند ایک کیسز کو لڑ کے اپنے نام کروا کے ایک نام بنا لیا تھا۔ برہان نے اس انگوٹھی کو مٹھی میں بند کیا۔ تمہیں یہ بہت مہنگا پڑے گا ہیزل راجپوت، وہ سخت غصے میں بولا۔ برہان ملک؟ اچانک شمشیر راجپوت کی للکار پہ وہ سبھی چونک کے انہیں دیکھنے لگے۔ بھولو مت تم کس کی بیٹی سے بات کر رہے ہو، اور اس وقت تم راجپوت حویلی میں کھڑے ہو۔ اگر عزت سے جانا چاہو تو دروازہ وہ ہے، ورنہ… بیٹی کی بے عزتی تو وہ ناراضگی میں بھی برداشت نہیں کر پائے تھے۔ ہیزل بنا پلک جھپکے بنا ڈرے برہان راجپوت کو دیکھ رہی تھی۔ چلو یہاں سے۔ ارسلان ملک نے بیٹے کو زبردستی لیا اور وہاں سے باہر جانے لگے کہ اس نے غصے سے اپنا بازو چھڑایا اور واپس ہیزل کی طرف آیا، جو سپاٹ چہرہ لیے کھڑی تھی۔ رخصتی کی ڈیٹ کل کی تھی اور کل ہی ہوگی، بس دلہن بدل جائے گی۔ برہان راجپوت کی بات پہ ہیزل نے ایک گہرا سانس بھرا۔ پلیز لیو۔ بنا کسی تاثر کے اسے دروازے کی جانب اشارہ کیا۔ وہ جا چکے تھے۔ زینت بی بی نے روتے ہوئے اس کے پاس آنا چاہا کہ وہ ہاتھ اٹھاتے انہیں وہیں روک گئی۔ مجھے سمپتھی کی ضرورت بالکل نہیں، صرف دعا چاہیے تاکہ اپنے بھائی کو واپس لے کے لوٹوں۔ ایک نظر باپ کو دیکھتی وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ بیڈ پہ بیٹھے وہ گہرے سانس بھرتی ان لمحوں کو یاد کرنے لگی جب برہان نے اسے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا۔ وہ سب جھوٹ تھا، آج ثابت ہوا۔ مشکل وقت میں ہی اپنے کا پتہ چلتا ہے۔ اگر زرباب کی جگہ اس کا اپنا بھائی ہوتا تو شاید وہ زمین آسمان ایک کر دیتا، پر ہر کوئی کسی دوسرے کی تکلیف کب سمجھتا ہے۔ وہ سر جھٹکتی ونڈو کے پاس آئی جب اس کے موبائل پہ میسج ٹونز موصول ہوئیں۔ زرباب کے تینوں دوست مل کر اس کی مدد کرنے کو تیار تھے۔ صبح ہوتے وہ ان سے ایک ہوٹل میں ملی۔ ان تینوں کی دی ہوئی انفارمیشن پہ وہ بہت کچھ سوچنے پہ مجبور ہو گئی۔ مطلب یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ ابھی تک زندہ ہوگا۔ علی نے سب باتوں کا جو نتیجہ اخذ کیا بول دیا۔ زندہ ہو نہیں سکتا ہے، وہ زندہ ہے، ہیزل نے یقین بھرے لہجے میں کہا۔ انشاءاللہ، عمار نے اس کا حوصلہ دیتے اسے تسلی دی۔ میں اسے ڈھونڈنے جا رہی ہوں، لیکن افسوس رہے گا مجھے کہ اس نے اپنی زندگی میں ایک بھی مخلص دوست نہ بنایا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتی سر نفی میں جھٹکتی وہاں سے جا چکی تھی۔ وہ تینوں شرمندگی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ وہ سچ کہہ کے گئی ہیں، ہم بہت خود غرض ہیں، ہمیں صرف اپنی جان بچانی تھی، ہم اپنی جان بچا کے بھاگ نکلے۔ کاش اس وقت ہم وہاں تھوڑا اسے ڈھونڈ لیتے تو آج وہ بھی ہمارے ساتھ ہوتا۔ عمار نے دھیرے سے کہا۔ وہ جنگل کتنا خطرناک ہے جانتے ہو نا تم، اور اس خطرناک جنگل جانے کا پلان بھی اسی کا تھا۔ میں منع کرتا رہا لیکن تم دونوں بھی اس کے ہم نوا ہو گئے، بلال نے غصے سے کہا تو وہ دونوں لب بھینچ گئے۔ بنا ٹورسٹ گائیڈ کے صرف ایک نقشہ لے کے جنگل کی سیر کرنے نکل کھڑے ہوئے۔ اتنی بڑی بے وقوفی کے بعد بھی تم لوگ یہی بولو گے؟ بلال کی بات پہ وہ اسے دیکھنے لگے۔ پر ہم مشکل وقت میں اسے اکیلا چھوڑ آئے، یہ بھی اتنا ہی سچ ہے، علی نے بھی تیز لہجے میں کہا۔ تو اب تم کیا چاہتے ہو کہ ایک بار پھر اس جنگل میں جاؤں؟
جائیں؟ پہلے تو بچ کے نکل آئے، اب وہاں مر کھپ جائیں۔ بلال کی بات پہ عمار اور علی نے سر جھٹکا اور اپنی جگہ سے اٹھے۔ دونوں کی نظریں ملی تھیں ایک دوسرے سے، لیکن خاموشی سے وہاں سے نکل گئے، جبکہ بلال سیٹ کی پشت سے ٹیک لگاتا لب بھیج گیا۔ تم اکیلی نہیں جاؤ گی، میں بھی ساتھ جاؤں گا تمہارے۔ شمشیر راجپوت نے اسے بالکل تیار دیکھ قطعی انداز میں کہا، نہیں ڈیئر ابا، مجھے آپ کی دعائیں چاہیے اور آپ کا بھروسہ، آپ یہیں رکیں گے، میں 24 گھنٹے آپ سے رابطے میں رہوں گی۔ وہ باپ کا ہاتھ تھامے محبت سے بولی، میں کیسے بھیج دوں اکیلے تمہیں، میرا دل نہیں مانتا ہیزل، جوان جہان ہو بیٹا، کچھ اونچ نیچ ہو جائے تو۔ پاپا اپنی بیٹی پہ بھروسہ رکھیں نا، مجھے دعائیں دیں، میں آپ کے بیٹے کو اس گھر کے چشم و چراغ کو واپس لے کے لوٹوں، میرا حوصلہ بڑھائیں ڈیئر ابا۔ وہ لاڈ سے ہمیشہ انہیں یہی کہتی تھی، میرا بچہ کامیاب لوٹے گا انشاءاللہ، میں اپنے 2 سیکیورٹی گارڈز آپ کے ساتھ روانہ کروں گا، وہ اپنی گاڑی میں آپ کے ساتھ ساتھ رہیں گے سائے کی طرح، مجھے آپ کی فکر رہے گی اور مجھے ضرباب کی فکر ہے ڈیئر ابا، نہ جانے وہ کس حال میں ہوگا، اس کے پاس کچھ کھانے پینے کو ہوگا یا نہیں، کیسے سروائیو کیا ہوگا اتنا وقت اس نے، پر بابا مجھے پورا یقین ہے اس نے خود کو زندہ رکھنے کا کوئی نہ کوئی جگاڑ لگایا ہوگا، آخر ایڈوکیٹ ہیزل راجپوت کا بھائی ہے وہ۔ ہیزل فخر سے بولی تو وہ اس کے سر پہ اپنا ہاتھ رکھ گئے۔ ڈونٹ وری ڈیئر ابا، میں پوری پلاننگ کے ساتھ جا رہی ہوں اور مجھے یقین ہے میں ضرور کامیاب ہو کے لوٹوں گی۔ وہ بھی مسکراتے ہوئے اٹھی تھی۔ شمشیر خان اور زینت بی بی نے اسے اپنی دعاؤں میں رخصت کیا۔ کہاں تو آج اس کی بارات آنی تھی اور اس نے اپنے سسرال رخصت ہونا تھا، کہاں وہ اپنی بیٹی کو ایک مشن پہ بھیج رہے تھے۔ ان کا دل اندر ہی اندر سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا، ان کا دل نہیں مان رہا تھا، وہ بہت بے چین تھے، ایک بوجھ آن پڑا تھا دل پہ۔ وہ اکیلے کمرے میں بند ہو گئے، جبکہ زینت بی بی جائے نماز پہ بیٹھ گئیں۔ ان کے بچوں کو اس وقت دعاؤں کی اشد ضرورت تھی۔ وہ مانسہرہ سے چنار کوٹ کا رخت سفر باندھ چکی تھی، ایک گاڑی اس کے پیچھے کچھ فاصلے پہ بھی تھی، تو جو اس کے باڈی گارڈز تھے وہ مسلسل 1 گھنٹے سے اوپر ڈرائیونگ کر رہی تھی۔ راستہ دشوار گزار تھا، اسے گاڑی چلانے میں بہت مسئلہ ہو رہا تھا، ہر طرف پھسلن تھی۔ چنار کوٹ پہنچنے میں اب تھوڑا راستہ ہی بچا تھا۔ وہ اس وقت بلو پائن ریزورٹ کے پاس گاڑی روکتی گاڑی سے نیچے اتری۔ اس وقت یہاں ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں، دن کے 2 بج رہے تھے۔ یوں تو کھانے پینے کا سامان اس نے گاڑی میں رکھا تھا، لیکن اس وقت اسے چائے کی شدید طلب ہو رہی تھی۔ مزید ڈرائیونگ کے لیے اسے تازہ دم ہونا تھا۔ چنار کوٹ ابھی بھی تقریباً یہاں سے 15 سے 20 کلومیٹر دور تھا۔ وہ چائے کا آرڈر کرتی، ارد گرد دیکھتی، اپنے ہاتھوں کو ایک دوسرے کے ساتھ رگڑتی گرمائش پیدا کرنے لگی کہ اپنے ہاتھوں میں لگی مہندی دیکھتی وہ ٹھٹک گئی۔ آج بارات تھی اور اس وقت وہ یہاں چنار کوٹ کے نزدیک ایک ہوٹل میں بیٹھی ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ چائے پی رہی تھی۔ ابھی اسے 5 منٹ ہی ہوئے تھے کہ 2 لڑکے آ کے سامنے براجمان ہوئے۔ ہیزل نے اپنی گھنی پلکیں اٹھا کے انہیں دیکھا تو وہ مسکرائے۔ تم دونوں یہاں کیا کر رہے ہو؟ ہیزل کے ماتھے پہ بل پڑے۔ عمار اور علی نے ایک دوسرے کو مسکرا کے دیکھا۔ ہمیں لگتا ہے مشن ضرباب ہمارے بنا ادھورا ہے، اس لیے ہم بھی ساتھ چل رہے ہیں، عمار نے آگے ہو کے بیٹھتے اپنائیت سے کہا، لیکن مجھے نہیں لگتا آپ دونوں کو ساتھ جانا چاہیے، گھر واپس جاؤ دونوں، وہ غصے سے کہتی اٹھی تھی۔ اس وقت وہ بلیک گرم جینز کے اوپر وائٹ شرٹ اور اس پہ لانگ گرم کوٹ زیب تن کیے ہوئے تھی، گلے میں چھوٹا سا مفلر تھا، جبکہ بالوں کو لپیٹے وہ سر پہ گرم کیپ بھی پہنے ہوئی تھی۔ اس وقت وہ بلا شبہ ایک خوبصورت حسینہ لگ رہی تھی جو کسی کو بھی چاروں شانے چت کر سکتی تھی۔ اس کی ہیزل گرے آنکھیں ایک الگ ہی داستان سناتی تھیں۔ ہم آپ کے ساتھ جائیں گے آپی، آپ ہمیں اپنے ساتھ ہی پائیں گی، چاہے آپ مانیں یا نہ مانیں، علی نے بھی اٹھتے ہوئے کہا۔ کیوں جانا چاہتے ہو وہاں جہاں سے بچ کے نکلے ہو؟ اپنی جان بچا کے نکل آئے اور میرے بھائی کو اس جنگل میں چھوڑ آئے۔ وہ تھوڑا تلخ ہوئی۔ ہم مانتے ہیں ہماری غلطی ہے اور اسی غلطی کو سدھارنا چاہتے ہیں، عمار نے دھیمے لہجے میں کہا۔ آپ پلیز ایک موقع تو دے دیں۔ وہ دونوں منت سماجت پہ اتر آئے۔ ہیزل نے انہیں دیکھتے گہرا سانس بھرا۔ ٹھیک ہے، لیکن میری ایک شرط ہے۔ وہ مان بھی گئی لیکن اپنی شرط بھی رکھ دی۔ وہ دونوں خوش ہو گئے۔ میں جو فیصلہ لوں گی وہی آخری ہوگا، اور جس مقام پہ مجھے لگا کہ تم لوگوں کو واپس جانا چاہیے، بنا مجھ سے بحث کیے واپس جاؤ گے، سمجھے تم دونوں؟ وہ انہیں انگلی اٹھا کے وارن کرتی اپنی گاڑی کی جانب بڑھی۔ اوکے باس۔ وہ دونوں سر خم کرتے اپنی گاڑی کی جانب بڑھے۔ وہاں سے سارا ضروری سامان ہیزل کی گاڑی میں منتقل کرتے انہوں نے جیسے ہی گاڑی کی ڈگی کھولی، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ آپی یہ بھی ساتھ جا رہی ہے؟ علی کی آواز پہ وہ جو ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ رہی تھی پلٹی۔ منیشا کو گاڑی کی ڈگی سے نکلتا دیکھ ہیزل کا سانس تھما۔ اور یہ بھی ہے ایک زکوٹا یہاں؟
گاڑی کا بیک دروازہ کھولتے سیٹ کے نیچے سے جنید کو نکلتا دیکھ ہیزل نے لب بھینچے۔ کیا کر رہے ہو تم دونوں یہاں؟ وہ بری طرح بھڑکی، جبکہ جنید اور منیشا دونوں سر جھکائے کھڑے تھے۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں اپی، آپ کے ساتھ جائیں گے۔ منیشا نے لب کھولے۔ ہاں میں تو وہاں انجوائے کرنے جا رہی ہوں نا، جو پورے خاندان کو ساتھ لے جاؤں؟ وہ تلخی سے بولتی آگے بڑھی۔ جانتی بھی ہو جنگل ہے، وہ جنگلی جانور ہے وہاں، ایسے زہریلے جانور جو تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اچھا، ہمیں لگا وہاں سنگر اور پارکس ہیں۔ منیشا نے بھی منہ چڑھایا تو ہیزل نے گھورا۔ یار اوبویسلی اپی، جنگل میں جنگلی جانور ہی ہوتے ہیں۔ ماموں کو پتہ ہے تم دونوں یہاں ہو۔ جنید منیشا کا بھائی تھا اور وہ ہیزل کا اسسٹنٹ بھی تھا۔ وکالت کی تعلیم حاصل کر رہا تھا اور ہیزل سے انسپائر تھا۔ دا گریٹسٹ آپی ان دا ورلڈ، ہیزل راجپوت بتائیں گی۔ منیشا مسکرائی۔ پلیز آپی انکار مت کیجیے گا، ہم واپس نہیں جائیں گے۔ وہ ہیزل کا ہاتھ تھامے بولی۔ ہیزل کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ وہاں بہت خطرہ ہے، تم سب سمجھ کیوں نہیں رہے؟ میں اپنے بھائی کو بچانے کے لیے تم سب کی جان خطرے میں نہیں ڈال سکتی۔ وہ سب کو ایک ساتھ دیکھتے بولی۔ آپی ہم واپس نہیں جائیں گے جب تک زرباب مل نہیں جاتا، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ایک ہیکر کا ہونا بھی ضروری ہے، جہاں برقی آلات کام نہ کریں وہاں جنید ہیکر ہوتا ہے۔ اپنا چشمہ درست کرتے وہ اپنی اہمیت واضح کر گیا۔ اور کسی کو چوٹ بھی تو لگ سکتی ہے نا، ڈاکٹر بھی ضروری ہے۔ منیشا میڈیکل کی پڑھائی کر رہی تھی۔ ان سب کی تعویلیں سنتی ہیزل چپ ہو گئی۔ آپی آپ پیسنجر پہ آ جائیں، میں گاڑی چلاتا ہوں۔ عمار نے خدمات پیش کی۔ ڈرائیونگ لائسنس ہے؟ ہیزل نے گھورتے ہوئے پوچھا۔ الحمدللہ پچھلے ماہ ہی بنوایا ہے۔ عمار کی بات سنتے وہ خاموشی سے ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھ گئی۔ آگے کا راستہ دشوار گزار تو تھا، کیونکہ موسم تھوڑا تھوڑا پھر سے ابر آلود ہو رہا تھا اور کل بارش بھی ہوئی تھی۔ اس وقت وہ 5 لوگ ایک ساتھ مل کے زرباب کو ڈھونڈنے جا رہے تھے۔ پتھریلے راستوں میں گامزن وہ گاڑی درختوں کے جھنڈ میں آگے بڑھتی جا رہی تھی اور کچھ ہی دیر میں وہ چنار کوٹ پہنچ چکے تھے۔ اس وقت وہ 5 چنار کوٹ ویو ریزورٹ میں موجود تھے۔ عمار اس گائیڈ ٹورسٹ کا بتاؤ جس کے ساتھ تم لوگ جنگل گئے تھے۔ گاڑی سے مل کے سامان اتارتے ہیزل نے پوچھا۔ عمار چپ ہو گیا۔ کیا ہوا؟ آپی ہم بنا کسی ٹورسٹ گائیڈ کے جنگل میں گئے تھے، صرف ایک میپ کی مدد سے، اور یہ ایڈونچر بھی ہم نے زرباب کے کہنے پہ کیا تھا۔ عمار نے فوراً خود کو کلیئر کیا۔ ہیزل سرنفی میں جھٹک گئی۔ 100 توپوں کی سلامی ہے تم سب کو۔ وہ گاڑی کا دروازہ زور سے بند کرتے پلٹی۔ ویسے آپی یہاں کا مشہور ٹورسٹ کا نام کیا تھا؟ ہاں یاد آیا، رئیس پٹھان، پر وہ ایک ہفتے کے لیے یہاں پہ نہیں تھا، اس لیے ہم اس کے نہ ملنے پہ خود ہی چلے گئے۔ یہ رئیس پٹھان کہاں ملے گا؟ ہیزل نے جو روم بک کروایا تھا اس کی کیز لیے وہ سب اس روم کی جانب بڑھے۔ سارا سامان اس روم میں رکھتے وہ اب اگلی پلاننگ کر رہے تھے۔ ان کے پاس چنار کوٹ کا نقشہ موجود تھا جس پہ چنار کوٹ جنگل کے راستوں کو دیکھتے وہ اگلا لائحہ عمل تیار کرنے لگے۔ ہم سب ارلی مارننگ نکلیں گے تاکہ دن کے اجالے میں ہم جنگل کے اس حصے میں ہوں جہاں زرباب کے ہونے کے چانسز ہیں۔ ہیزل نے سب کو ایک ساتھ بتایا۔ ڈن۔ اس وقت شام ہو رہی ہے، باقی سب یہیں رکیں گے، میں عمار کے ساتھ اس ٹورسٹ گائیڈ سے مل کے آتی ہوں۔ وہ سب کو وہیں چھوڑ عمار کے ساتھ رئیس پٹھان کی تلاش میں آئی۔ ہاں بولو کیا کام ہے؟ ایک درمیانے قد کا سانولا سا لڑکا ترچھی ٹوپی پہنے منہ میں ٹوتھ پک گاڑے انہیں سر سے پاؤں تک دیکھتے پوچھنے لگا۔ رئیس پٹھان سے ملنا ہے، چنار کوٹ کے جنگل میں جانا ہے۔ عمار نے ماتھے پہ بل ڈالے کہا۔ کون ہے چٹے؟ ایک آدمی وہاں آن موجود ہوا۔ دیکھنے میں وہ سخت کھرانٹ قسم کا لگ رہا تھا اور اس کی آنکھیں بھی بہت بڑی بڑی تھیں۔ اس لڑکے نے اس آدمی کو ساری بات بتائی۔ اچھا تو ٹھیک ہے، بولو پر کب جانا ہے؟ میں ہی ہوں رئیس پٹھان، اس آدمی نے سینہ ٹھوک کے کہا تو وہ چٹا ایک دم بوکھلا گیا۔ تمہیں جنگل کا راستہ معلوم ہے؟ ہیزل کو وہ مشکوک سا لگا۔ چنار کوٹ کا چپا چپا جانتا ہے رئیس پٹھان، جنگل کی ہر کہانی سے واقف ہے۔ تم بتاؤ کتنے دن رکنا ہے؟ ہم ایک دن کا 10,000 لیتا ہے۔ اس کی بات پہ ہیزل 2 قدم کے فاصلے پہ اس کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ میں ایک دن کا 20,000 دوں گی۔ مجھے جنگل میں تب تک رہنا ہے جب تک میرا بھائی مل نہیں جاتا۔ مجھے اسے ڈھونڈنا ہے، اسے اپنے ساتھ واپس لے کے جانا ہے۔ ہیزل نے پختہ لہجے میں کہا۔ کتنے دن سے لاپتہ ہے تمہارا بھائی؟ پولیس سے رابطہ کرتا؟ وہ تھوڑا گھبرا گیا تھا۔ سب کر کے دیکھ لیا، کچھ حاصل وصول نہیں ہوا۔ تم ہماری مدد کرو، تمہیں منہ مانگی رقم ملے گی۔ ہیزل اسے پیسوں کا لالچ دے رہی تھی۔ وہ جنگل بہت خطرناک ہے۔ وہ آدمی رئیس پٹھان تھوڑا جھجک رہا تھا۔
1 दिन کا 30,000 दूंगी। हैज़ल ने कीमत बढ़ाई तो वो बेयकीनी से हैज़ल को देखने लगा। तुम सच बोल रही हो? 40,000 मुझे मंजूर है, वो फ़ौरन से बोला। 1 दिन का नहीं, ये 1 हफ्ते का होगा, और ये रहा एडवांस। 1 लाख उसे थमाया था। उस शख्स की तो बाँछें ही खिल उठीं। ठीक है, मैं तैयार हूँ, वो खुशी से पैसे लेते बोला। जबकि हैज़ल अम्मार के साथ वापस आते गहरी सोच में थी। न जाने क्यों, लेकिन उसे ये आदमी मशकूक सा लग रहा था, पर वो खामोश ही रही। आज रात सब ने अपना अपना सामान रेडी कर लिया था। उसके 2 बॉडीगार्ड्स भी उसके हमरा ही जंगल में जाने वाले थे, लेकिन बिना उसके करीब आए। अपनी सेफ्टी के लिए वो गन, चाकू, जो भी हो सकता था साथ रख रहे थे। जंगल में उन्हें जिस जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती थी वो हर उस चीज़ को साथ रख रहे थे। सब अपने अपने बैग्स तैयार कर चुके थे। अब थोड़ी नींद पूरी करना चाहते थे ताकि सुबह फजर के बाद वो निकल सकें। या अल्लाह, मैं नहीं जानती मैं किस हद तक कामयाब रहूँगी, लेकिन मेरी मदद फरमाना। वो रब से सजदा करते दुआ कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इरादा पुख्ता था। वो सुबह सादिक उठी थी, कॉफ़ी के मग से सिप ले रही थी कि मैसेज टोन की बीप पे चौंकी। पिक्चर मैसेज था, उसकी कज़न ने सेंड किया था, जिसमें बुरहान दुल्हा बना बैठा था। अपनी फ़र्स्ट कज़न से रिश्ता इज़्दवाज में जुड़ चुका था। हैज़ल के चेहरे पे एक तंज़िया मुस्कान सजी। जो छूट गया वो अपना कभी था ही नहीं। उसके अंदर अब कुछ भी खोने का डर नहीं बचा था सिवाय अपने भाई के। वो सब जंगल में एंट्री ले चुके थे। उन सब को बहुत आसानी से एंट्री मिली थी। कुछ राजपूत साहब के असर रसूख का भी अमल दखल था। वो बिना रुके आगे बढ़ते जा रहे थे। रईस पठान उन्हें मुख्तलिफ जगहों से लिए आगे बढ़ता जा रहा था। बेशुमार बड़े बड़े दरख्तों में घिरा ये जंगल इस वक्त बहुत खूबसूरत लग रहा था। चरिंद परिंद और छोटे मोटे जंगली जानवर, खरगोश और हिरन वगैरह उन्हें दिखाई दिए थे। ये जंगल बहुत बड़ा है, यहाँ कोई खो जाए तो इतनी आसानी से नहीं मिलता, वो शख्स बोला तो हैज़ल ने उसे एक घूरी से नवाजा। वो सब बिना रुके आगे बढ़ रहे थे। ऊंचे नीचे रास्तों से होते ढलवान सतह पे वो चलते चले जा रहे थे कि अचानक उन्हें रुकना पड़ा। क्या हुआ? श्श, कोई जंगली जानवर है उस तरफ, चौकन न रहो सब। अभी तो जंगल के पहले हिस्से को पार नहीं किया और जंगली जानवर कहाँ से आ गए इतनी जल्दी? अली ने लब भींचे कहा। टूरिस्ट गाइड तुम हो या मैं? वो शख्स बुरा मना गया। मिस, नहीं, मैं तुम लोगों को साथ लाया हूँ। मेरी हर बात माननी होगी आप सबको, समझे? अब चलो आगे। वो थोड़ा रोबदार लहजे में बोला तो अम्मार और हैज़ल ने एक दूसरे का चेहरा देखा। कुछ तो गड़बड़ थी, लेकिन उन्हें समझ न आई। वो मुसलसल उन्हें एक ही जगह घुमाए जा रहा था। ऐसा अम्मार, अली और हैज़ल तीनों को महसूस हुआ। 1 मिनट रुको, नक्शे के मुताबिक हम यहाँ हैं और पिछले 3 घंटों से घूम फिर के फिर वहीं वापस आ जाते हैं। तुम यहाँ से आगे क्यों नहीं लेके जा रहे हमें, जबकि ये इलाका है भी खतरनाक, शेर और चीतों से भरा हुआ है? अम्मार ने गुस्सा ज़ब्त करते कहा। तुम मुझे मत सिखाओ क्या करना है, मुझे अच्छी तरह पता है कि मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ तुम्हें। अब चुपचाप चलो। वो फिर से आगे बढ़ा। नहीं, हम ऐसे नहीं जा सकते तुम्हारे साथ। तुम्हें हमें वहाँ लेके जाना है जहाँ ज़रबाब अपने दोस्तों से अलग हुआ था, ताकि उस एरिया में हम ज़रबाब को ढूंढ सकें। हैज़ल ने सख्ती से कहा तो अम्मार ने नक्शे में उसे वो जगह बताई। ये जगह ज़्यादा दूर नहीं, चलो मेरे साथ जल्दी। वो बोलता आगे बढ़ गया। कुछ तो ऐसा है जो सही नहीं, हैज़ल ने अम्मार के कान में कहा तो वो मज़ीद चौकन्ना हो गया। तकरीबन 2 से 3 घंटे की मज़ीद मुसाफत के बाद भी उन्हें यही महसूस हो रहा था कि वो वहीं पे हैं। जुनैद, लोकेशन सेट करके बताओ कहाँ हैं हम? आप पी जंगल के बहुत अंदर आ चुके हैं, इसी इलाके में ढूंढो। और हाँ, ग्रुप से अलग मत होना, अकेले हुए तो समझो सीधा ऊपर जाओगे। वो रईस पठान उन्हें वार्न कर रहा था। अम्मार और अली ने एक मुनासिब जगह तलाश करते वहाँ सबकी मदद से मिलकर टेंट लगाया। मनीषा और जुनैद वहीं रुके थे, उनके साथ अली भी था, जबकि अम्मार, हैज़ल और वो रईस पठान 3 मुख्तलिफ जगहों पे आगे बढ़े थे जहाँ इंसानी ज़िंदगी होने के अमकानात थे। वो ज़रबाब को आवाज़ें भी दे रहे थे, लेकिन सिवाय जंगली जानवरों की आवाज़ों के कुछ जवाब नहीं मिल रहा था। हैज़ल को लगा उसके इर्द गिर्द कोई जानवर है। वो थम सी गई, उसके माथे से पसीना बहा। उसने सामने अम्मार और रईस को देखते गहरा सांस भरा, लेकिन उन दोनों के चेहरों पे हवाइयाँ उड़ी हुई थीं। जो हैज़ल पलटी, अपने पीछे मौजूद जंगली चीता देख हैज़ल की सांस खुश्क हुई थी। उनके पास हथियार थे, लेकिन इस वक्त सभी के दिमाग बुरी तरह माऊफ हुए थे। उस जंगली चीते ने उनकी जानिब देखते अपने आप को हमले के लिए तैयार किया।
عمار ہیزل کے پاس آ رہا تھا کہ اتنے میں وہ رئیس خان چلاتا ہوا وہاں سے بھاگ نکلا۔ عمار اور ہیزل مشکل میں پھنس گئے تھے۔ گارڈز کو وہ وہیں چھوڑ کے آئے تھے کیونکہ ٹورسٹ گائیڈ بھی ایک گارڈ ہی تھا، پر اب اس کا بھاگنا انہیں پریشان کر گیا۔ چیتے نے ان پہ حملے کے لیے پر تولے وہ اٹیک کر چکا تھا۔ عمار نے ہیزل کو پرے دھکا دیا اور خود دوسری طرف جا گرا۔ بروقت وہ چیتے کے حملے سے بچے لیکن وہ واپس پلٹا اور ہیزل کی جانب تیزی سے بڑھا۔ ہیزل نے اپنا چاقو نکالا تاکہ وہ خود کو بچا سکے، لیکن اس کو اپنے سر پہ پہنچنے پہ اس کا ہاتھ وہیں رک گیا اور وہ اس پہ جمپ لگاتا اس کی چیخ نکلوا گیا، لیکن وہ اسے چھو نہ سکا۔ کسی نے بہت ہی برق رفتاری سے چیتے کو اس کی ٹانگوں سے تھامے دور اچھالا تھا اور اگلے ہی پل سیدھا اس کے دل کا نشانہ لیتے ایک فائر کیا۔ وہ وہیں ڈیر ہو گیا۔ وہ شخص پلٹا تھا، ہیزل کے پاس آیا۔ ہیزل ابھی بھی ہراساں ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ سنہری رنگت والی وہ پیاری سی لڑکی اس وقت چہرے پہ ڈر لیے اس شخص کو دیکھے جا رہی تھی جو مسیحا بن کے وہاں پہنچا تھا۔ اس نے ہیزل کا ہاتھ تھامے ایک دم جھٹکے سے اسے کھڑا کیا۔ تھینکس، آپ نے ہماری مدد کی۔ عمار فوراً اس تک پہنچا۔ بنا گائیڈ کے تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ شخص انہیں گھورتے بولا۔ ہمارا گائیڈ ساتھ ہی تھا، وہ بھاگ گیا، عمار نے غصہ ضبط کرتے کہا۔ ہیزل کی سسکی پہ وہ دونوں اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس کی کلائی پہ کوہنیوں تک خروچوں کے نشانات تھے۔ تم دونوں جنگل میں کیا گھومنے آئے ہو؟ اس شخص نے ہیزل کو چبھتی نگاہوں سے دیکھا۔ وہ لڑکی حسن میں بے مثال تھی، لیکن ایسے ایک لڑکا اور لڑکی اکیلے جنگل میں کیا لینے آئے تھے؟ ڈیٹ مارنی تھی تو کسی پارک میں مارتے، جنگل میں کیا رکھا ہے سوائے جنگلی جانوروں کے؟ وہ تمسخرانہ انداز میں بولا۔ ویٹ اے سیکنڈ، یہ میری آپی ہیں اور ہم یہاں اکیلے نہیں، پوری ٹیم ہے ہمارے ساتھ۔ ہم کسی کی تلاش میں آئے ہیں، جنگل گھومنے نہیں۔ عمار کو اس کی بات بری لگی، لیکن اس کے آپی کہنے پہ اس شخص کے لبوں نے مسکان کو چھوا۔ ہمیں یہاں تک وہ ڈرپوک رئیس پٹھان لایا تھا اور اب وہ بھاگ نکلا ہے۔ ایک منٹ، کون؟ وہ شخص حیران ہوا۔ رئیس پٹھان، عمار نے زور دیا۔ رئیس پٹھان؟ وہ تصدیق کرتے عمار کے بالکل سامنے ہوتے آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا پوچھنے لگا۔ دیکھو مسٹر، تم جو کوئی بھی ہو، ہم پہ روپ نہ جماؤ۔ مانا کہ تم نے ہماری مدد کی ہے، لیکن اب تم… ہیزل نے بیچ میں بولنا اپنا فرض سمجھا اور اس شخص کو جیکٹ سے پکڑتے پیچھے کرنے کی ناکام کوشش کی، لیکن وہ تو جیسے پتھر کا بنا ہوا تھا، ایک انچ اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ شش! پلٹ کے ہیزل کے گلابی لبوں پہ انگلی رکھتے وہ ارد گرد کی آوازیں سننے لگا۔ یہاں جنگلی ریچھ ہے اور جنگلی ریچھ جنگلی چیتے سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ شور مت کرنا۔ مجھے بتاؤ تمہاری باقی ٹیم ممبرز کہاں ہیں؟ وہ شخص دھیمی آواز میں ان سے بولا۔ ہیزل نے ایک طرف اشارہ کیا۔ میرے پیچھے آؤ۔ وہ انہیں لیے اسی طرف بڑھا کہ ایک دم سے درختوں کے جھنڈ میں جا کے رک گیا۔ اپنی جیکٹ پہ پہنے بیگ سے ایک تیز دھار چاقو نکالتا وہ چاروں طرف نظریں گھما کے دیکھتا چوکنا ہوا تھا۔ ہیزل اس کے پیچھے تھی، جبکہ عمار ہیزل کے ساتھ 2 قدم کے فاصلے پہ، کہ تبھی اچانک ایک ریچھ نے حملہ کیا اور عمار زخمی ہوا۔ ہیزل کی چیخیں بے ساختہ تھیں۔ ریچھ نے اس پہ بھی اٹیک کیا، لیکن اس شخص نے ریچھ کے وار پہ اپنا چاقو سیدھا اس کے دل کے مقام میں گھسایا، لیکن تڑپ تڑپ کے مرنے سے پہلے وہ اس شخص کو بھی زخمی کر ہی گیا اور پھر ایک طرف کو ڈھیر ہوا۔ ہیزل بھاگتے ہوئے عمار کے پاس گئی۔ اس کے پیٹ پہ زخم آیا تھا۔ ہیزل کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ میں ٹھیک ہوں آپی، ڈونٹ وری۔ اس شخص نے آگے بڑھ کے عمار کے زخم کا معائنہ کیا اور اپنے بیگ سے ایک بوتل نکالتے اس میں سے پانی اس کے زخم پہ گرا دیا۔ عمار تڑپ ہی گیا۔ کیا کر رہے ہو تم؟ اسے تکلیف ہو رہی ہے۔ ہیزل نے اس کی کلائی پہ ہاتھ رکھتے روکنا چاہا، لیکن اس کی گہری آنکھوں سے خوف کھاتے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ اس کے بعد اس نے کوئی دوا اس کے زخم پہ لگاتے اس پہ بینڈیج کر دی اور سہارا دیتے عمار کو اٹھایا۔ دوسری طرف سے ہیزل نے اسے سہارا دینا چاہا تو اس شخص نے روک دیا اور اکیلا ہی عمار کو سہارا دیے آگے بڑھ گیا۔ وہ اس کیمپ والی جگہ پہنچے جہاں سبھی موجود تھے۔ او مائی گاڈ، یہ کیا ہو گیا؟ منیشا نے گھبراتے ہوئے کہا۔ عمار کو ایک طرف سکون دہ جگہ پہ لٹا کے منیشا نے فوراً اسے انجیکشن لگایا اور اس کی میڈیکیشن کی۔ وہ دونوں گارڈز وہاں سے غائب تھے۔ ہیزل اور علی کیمپ سے باہر نکل آئے۔ ہیزل نے اسے مختصراً سب بتا دیا۔ مجھے پہلے ہی شک تھا، وہ شخص گائیڈ ہو ہی نہیں سکتا۔ کمینہ بھاگ گیا، پیسے بھی لے لیے اور کام بھی نہیں کیا۔
وہ شخص ان کی گفتگو سنے جا رہا تھا، پھر وہ وہاں سے پلٹا۔ رکو، ہیزل نے اسے پکارا تو وہ رک کے پلٹا۔ ہماری مدد کر دو، تم یہاں جنگل کو جانتے ہو، مجھے میرے زرباب کو ڈھونڈنا ہے جو 3 دن سے یہاں پہ گم ہے، پلیز۔ ہیزل کے چہرے کی دلکشی اس شخص کو اپنی طرف مائل کر رہی تھی۔ میرے زرباب کا مطلب؟ وہ کچھ اور سمجھا تھا۔ سوری، میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، وہ سخت لہجے میں انکار کر گیا۔ پلیز مدد کر دو، میں بدلے میں تمہیں منہ مانگے دام دوں گی، پلیز میرے بھائی کو ڈھونڈنے میں ہیلپ کر دو۔ ہیزل بے اختیار پھر سے اس کی کلائی تھام گئی۔ اس کی گہری نگاہوں سے دیکھنے پہ وہ اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا گئی۔ میں مدد کرنے کو تیار ہوں، لیکن اس کے بدلے انعام اپنی مرضی کا لوں گا۔ وہ تھوڑا اس کے قریب ہوا۔ مجھے منظور ہے، وہ ڈیل کرتے اس کے آگے اپنا ہاتھ بڑھا گئی، جسے اس شخص نے فوراً تھام لیا۔ اس کا نرم و ملائم ہاتھ مقابل کے دل پہ بجلیاں گرا گیا۔ رات کا اندھیرا پھیلنے لگا۔ وہ بہت کم مقدار میں کھانا کھا رہے تھے، زیادہ سنیکس ہی لے رہے تھے۔ کس جگہ سے آئے ہو تم لوگ؟ اس شخص نے علی اور عمار سے پوچھا تو وہ ڈیٹیلز دینے لگے۔ ٹھیک ہے، تم لوگ یہیں رکو گے اور اس آگ کو بجھنے مت دینا، یہ تم لوگوں کو جانوروں سے بچا کے رکھے گی۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ ہیزل اس کے ساتھ اٹھی تھی۔ میں 1 گھنٹے تک واپس آؤں گا، اور اگر نہ آ سکا تو تم لوگوں کے پاس جنگل کا نقشہ ہے، واپس لوٹ جانا۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ میں تمہارے ساتھ جاؤں گی، ہیزل نے قطعی انداز میں کہا تو وہ کچھ کہنے کے لیے بولتا کہ ہیزل آگے بڑھی۔ منہ مانگے دام دینے کا وعدہ کیا ہے میں نے، اس لیے میں بھی ساتھ جاؤں گی۔ وہ جس انداز میں بولی، اس شخص نے بس ایک نظر اسے دیکھا، اور میں بھی۔ علی بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ تمہارے گارڈز غائب ہیں، اس کا مطلب تم جانتی ہو؟ وہ وہاں سے باہر نکلا تو ہیزل بھی ساتھ ہوئی، اور علی بھی۔ مجھے نہیں جاننا، جو لوگ میری زندگی میں اہمیت نہ رکھتے ہوں میں ان کے بارے میں نہیں سوچتی۔ اپی، منیشا کی پکار پہ وہ رکی تھی۔ منیشا نے اسے ایک چاقو تھمایا۔ تھینکس، عمار کا خیال رکھنا بچے۔ وہ منیشا کے گال پہ پیار کرتی علی کو ساتھ لیے اس شخص کے ہمراہ آگے بڑھ گئی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ چلتے ہوئے ایک دم ہیزل کو یاد آیا۔ رئیس پٹھان۔ اس کے جواب پہ ہیزل کے قدم رکے۔ علی بھی حیران ہوا۔ تم رئیس پٹھان ہو تو وہ کون تھا؟ وہ اس کے سوال پہ لب بھینچ گیا۔ میرا کزن تھا، لالچی ہے، پیسوں کی لالچ میں یہاں آ گیا۔ اس کی بات پہ ہیزل کو شدید غصہ آیا۔ اسے تو میں چھوڑوں گی نہیں، پیسے لے کے اس نے سب کی جان کو خطرے میں ڈال دیا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے اس کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی کہ اس نے ہیزل کو چپ رہنے کا اشارہ کرتے روک دیا۔ اس طرف کوئی ہے؟ کون؟ ہیزل نے اس کے قریب ہوتے پوچھا کہ ایک لمحے کو رئیس اپنی جگہ ساکت ہو گیا۔ ہیزل کے کندھے پہ موجود وہ زہریلا سانپ دیکھ رہا تھا۔ علی بھی وہ سانپ دیکھ چکا تھا۔ ڈونٹ موو، رئیس نے اپنے دل کو قابو میں رکھتے ہیزل کے کندھے پہ بنا پلک جھپکے دیکھتے کہا۔ کچھ؟ ہیزل بولنے لگی کہ جب اسے اپنے کندھے پہ کچھ رینگتا محسوس ہوا۔ اپی ڈونٹ موو پلیز، علی نے بھی تھوک نگلتے کہا۔ ہیزل کے جسم سے جیسے جان نکلی تھی۔ رئیس نے آگے ہوتے سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں اس سانپ کو ہیزل کے کندھے سے دور اچھالا۔ ہیزل گہرا سانس لیتے اس کے سینے سے جا لگی۔ وہ کانپ رہی تھی۔ ہاں، وہ ڈر گئی تھی اس سانپ سے۔ اٹس اوکے، جسٹ ریلیکس۔ اس رئیس خان کے منہ سے انگلش کے الفاظ سنتے وہ حیران ہوئی۔ تم پڑھے لکھے ہو؟ اس نے رئیس کے پیچھے قدم آگے بڑھاتے پوچھا۔ علی دھیما سا مسکرایا، لیکن رئیس نے جواب نہ دیا۔ رات گہری ہو گئی ہے، اب ہمیں یہیں رکنا پڑے گا۔ رئیس نے رکنے کے لیے ایک محفوظ جگہ کا انتخاب کرتے درخت سے ٹیک لگائی۔ کیا یہاں رکنا سیف ہے؟ ہیزل نے رئیس کی جانب دیکھتے پوچھا۔ یہ جنگل کہیں سے بھی سیف نہیں، یہاں ہر طرف سے خطرہ ہی آپ کو ملے گا۔ یہاں بنا کسی اسلحے اور ماہر فائٹر کے آنا خود کو خطرے میں ڈالنا ہے، اور جنگل کی گہرائی میں جانا تو موت کے منہ میں جانے کے مترادف ہے۔ وہ اپنی پانی کی بوتل سے پانی پیتا بتا رہا تھا۔ ہیزل نے اپنی پانی کی بوتل نکالی تو وہ خالی تھی۔ علی نے چیک کیا تو وہ بھی خالی تھی۔ رئیس نے ان دونوں کی جانب دیکھا اور ہیزل کی جانب اپنی بوتل بڑھا دی۔ منرل واٹر نہیں ہے، مقامی واٹر ہے۔ اور پھر میرا؟ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی ہیزل نے اس کی پانی کی بوتل کو منہ سے لگا لیا۔ رئیس نے آنکھیں میچ کے کھولی۔ میرا جھوٹا تھا۔ اب کی بار بات مکمل کی تو ہیزل نے پانی پیتے بوتل اس کو واپس تھمائی، لیکن جواب بند خاموش رہی۔ اب کیا کرتی؟ وہ پانی پی چکی تھی۔ مجھے بھی ملے گا؟ علی نے پانی مانگا۔ بوتل دو اپنی۔ رئیس نے اس کی بوتل لیتے اسے پانی ڈال کے دیا۔ علی نے آئی برو ریز کرتے ہیزل کو دیکھا۔ ہیزل نے گھورتے ہوئے رئیس کو دیکھا۔ رئیس نے کندھے اچکائے۔ اب وہ کیا بتاتا کہ جہاں تمہارا لبوں کا لمس لگا ہے اس پہ صرف رئیس کا حق ہے؟
وہ دل ہی دل میں اس لڑکی پہ بری طرح فریفتہ ہوا تھا اور خود بھی اپنی فیلنگز نہیں سمجھ پا رہا تھا، پر اتنا جانتا تھا یہ لڑکی خاص ہے۔ عمار کی تکلیف میں اب کافی حد تک آرام آ گیا تھا۔ اسے نیند آور انجیکشن دیا گیا تھا۔ دونوں باڈی گارڈز واپس آ گئے تھے۔ وہ کہیں نکل گئے تھے، راستہ بھٹک گئے تھے۔ اب وہ واپس آتے ان کی حفاظت پہ مامور تھے۔ اللہ کرے زرباب مل جائے جلدی سے اور ہم یہاں اس گھنے جنگل سے نکلیں۔ منیشا نے دل سے دعا کی۔ آمین۔ جنید نے فون پہ ہیزل سے رابطہ رکھا ہوا تھا، اپنی خیریت کی اطلاع دی، لیکن پھر سگنل ٹوٹ گیا۔ وہ لوگ جنگل کی گہرائی میں تھے جہاں سگنل کا بہت ایشو تھا۔ اچانک سے منیشا کو کسی کے کراہنے کی آواز آئی۔ منیشا کو لگا عمار ہے، پر عمار تو گہری نیند میں تھا۔ اس بار کراہنے کی آواز اونچی تھی جسے جنید نے بھی سنا۔ منیشا باہر نکلنے لگی کہ جنید نے روکا۔ مجھے آپ ہی کو اطلاع کرنے دو، وہ واپس لوٹیں تو ہی، پر شاید کسی کو ہماری مدد کی ضرورت ہے جنید۔ وہ نہ مانی اور باہر نکلی، لیکن اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ 2 چیتے تھے جنہوں نے ان دونوں باڈی گارڈز پہ بیک وقت حملہ کیا تھا۔ ان میں سے ایک مر گیا تھا اور دوسرا درد سے کراہ رہا تھا۔ منیشا منہ پہ ہاتھ رکھے اپنی چیخ کا گلا گھونٹے واپس کیمپ میں آئی اور آگ کے الاؤ کو بھڑکا دیا۔ جبکہ آنسو بہتے جا رہے تھے، جنید کو اس نے سب بتا دیا۔ اس نے اسے حوصلہ دیا۔ ہیزل سے رابطہ ہوا تو اسے بھی سب انفارم کیا۔ تم لوگ آگ جلائے رکھو، شور مت کرنا، خاموش رہو۔ وہ حملہ نہیں کرے گا، بس دھیان سے آگ پھیلے نہ، ورنہ جنگل کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ رئیس کی بات پہ جنید نے اسبات میں سر ہلایا۔ وہ دونوں ہی گھبرا گئے تھے۔ بس اللہ سے دعا گو تھے کہ جلدی سے زرباب مل جائے۔ صبح کی دھندلکے اجالے میں چرند پرند اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے تھے۔ جنگلی بندر درختوں پہ اچھلتے کودتے دکھائی دیے۔ رئیس نے اپنے سینے پہ سر رکھے سوئی ہیزل کو دیکھا جو اس کے پاس بیٹھے کب نیند میں چلی گئی اور اس کے کندھے سے سینے پہ سر رکھے سو گئی۔ رئیس نے ایک لمحے کو آنکھ نہ بند کی، جبکہ علی بھی ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگائے سو رہا تھا۔ رئیس اس لڑکی کی مدھم سانسوں کو اپنے دل کے قریب رات سے محسوس کر رہا تھا، اور اس کی زندگی کی یہ رات سب سے زیادہ حسین تھی۔ وہ اس کے معصوم چہرے اور نازک فزیک کو دیکھتا اپنے نچلے لب کو دانتوں تلے دبا گیا۔ پھر اپنے بازوؤں کے ابھرے مسلز کو دیکھا۔ اپنی باڈی بلڈر وجود کے آگے وہ بہت چھوٹی سی نازک سی لگی تھی۔ ابھی اس کے خیالات پٹری سے اترتے کہ وہ کس مساں کے اس کے مزید قریب ہوتے، اس کے ساتھ لپٹی۔ ٹھنڈ کی وجہ سے وہ اس کے سینے سے چپکی تھی، لیکن رئیس کے تو پسینے ہی نکلوا دیے تھے۔ اس کی نازکی کو اپنے سینے پہ محسوس کرتے وہ تو اپنا سانس ہی روک گیا تھا۔ اس کی مدھم سانسیں وہ اپنے گردن پہ محسوس کرتا گہرا سانس بھر گیا۔ وہ لڑکی ساحرہ تھی، اور 30 سالہ مضبوط اعصاب کا مالک رئیس پٹھان اس وقت بری طرح اس کے حسن کے زیر اثر ہوا تھا۔ اسے اس لڑکی کی طلب جاگی تھی۔ پٹھان خون تھا، جوش مار رہا تھا، دل 120 کی رفتار سے دھڑکنے لگا تھا۔ اس کی بڑھتی دھڑکن محسوس کرتے ہیزل کی آنکھ کھلی۔ اس نے سر اٹھا کے رئیس کو دیکھا، جو آنکھیں میچے اپنے امٹتے جذبات کو کنٹرول کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ ہیزل شرمندہ ہوتی ایک دم سے پیچھے ہٹی۔ ایم سوری، وہ نیند میں اندازہ نہیں ہوا۔ اس نے اپنے بال سمیٹتے علی کی جانب دیکھا۔ وہ بھی مندی مندی آنکھوں سے اٹھ گیا تھا۔ رئیس وہاں سے اٹھتا کچھ دور چلا گیا، اپنے جذبات کو کنٹرول کرتا وہ واپس پلٹا۔ اب وہ بالکل نارمل تھا۔ چلو، اس وقت سب جانور متحرک ہوتے ہیں اور ہمیں احتیاط سے آگے بڑھنا ہوگا۔ رئیس پروفیشنل انداز میں آگے بڑھ رہا تھا۔ علی اور ہیزل بھی اس کے پیچھے تھے کہ ایک جگہ جاتے ان تینوں کے قدم رکے۔ سامنے ہی ایک شخص اوندے منہ گرا تھا۔ یہ زرباب ہے، میرا بھائی۔ ہیزل بے اختیار آگے بڑھی کہ رئیس نے روک دیا۔ یہ علاقہ خطرناک ہے، ایک ایک قدم پھونک پھونک کے رکھنا ہوگا۔ وہ انہیں وہیں روکتا خود آگے بڑھا۔ زرباب کو سیدھا کیا تو وہ بے ہوش تھا۔ وہ اسے اٹھاتا کہ ایک جنگلی بلی وہاں آدم کی۔ وہ زرباب کو چھوڑتا، اس کو پیچھے ہٹاتا، خود بھی مقابلے کے لیے تیار ہوا۔ علی نے اپنی گن کا نشانہ لیا، لیکن رئیس نے اسے اشارے سے روک دیا اور 2 منٹ میں جنگلی بلی کو مار گرایا، اور اگلے ہی پل زرباب کو کندھے پہ ڈالے وہ ان کی طرف لپکا۔ بھاگو یہاں سے، وہ بنا رکے بولا۔ ہیزل نے زرباب کے بے ہوش وجود کو دیکھتے بمشکل خود پہ قابو پاتے اس کے ساتھ بھاگ رہی تھی کہ اچانک ڈھلوان سے اس کا پاؤں پھسلا۔ ایک چیخ بلند ہوئی۔ علی نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے نیچے گرنے سے بچایا۔ اگلے ہی پل رئیس نے اس کی کلائی پکڑ کے اپنی جانب کھینچا تو وہ اس کے سینے سے آن ٹکرائی۔ آگے چلو،
وہ اسے اپنے آگے کیے اب بھاگ رہا تھا، ساتھ ساتھ وہ انہیں راستہ گائیڈ کر رہا تھا۔ 1 گھنٹے کے بعد وہ کیمپ پہنچ گئے، جہاں زرباب کو فوراً طبی امداد دی گئی۔ زرباب کو زندہ دیکھ وہ اب بے حد خوش تھے، پر اس کی حالت بہت خراب تھی۔ وہ 3 دن سے یہاں بنا کھائے پیے موجود تھا، شکر تھا کہ وہ زندہ تھا۔ ہیزل اس کے ہاتھ تھامے بار بار اسے چوم رہی تھی۔ جنید وائرلیس فون پہ ایمرجنسی رسپانس ٹیم سے رابطہ کر رہا تھا۔ وہ اپنے سیٹلائٹ فون سے بھی ان سے رابطے میں تھا اور اس کا رابطہ ہو گیا۔ جنید نے رئیس سے ان کی بات کروائی۔ موجودہ لوکیشن بتاتے وہ ان کی جانب مڑا۔ یہ دونوں زخمی ہیں، جب تک آپریشن ٹیم پہنچتی ہے ہمیں چوکنا ہو کے ویٹ کرنا پڑے گا۔ وہ ان سے کہتا ایک طرف بیٹھا تھا۔ تھینک یو رئیس پٹھان، ہیزل اس کے پاس بیٹھتے بولی۔ جہاں اسے اپنوں کی ضرورت تھی وہاں وہ غیر کام آیا تھا۔ میں نے فری میں نہیں کیا یہ۔ وہ بوتل سے پانی منہ پہ ڈالتا اسے گہری نگاہوں سے دیکھتا بولا، جانتی ہوں تمہیں منہ مانگی رقم مل جائے گی۔ ہیزل راجپوت اپنی بات سے مکرتی نہیں۔ ہیزل نے مسکرا کے کہا۔ جواباً رئیس نے اسے ایک نظر دیکھا اور کیمپ سے باہر نکل گیا۔ سرچ ٹیم وہاں پہنچ چکی تھی اور سب کو بحفاظت باہر نکال لائے۔ زرباب اور عمار کو فوری ہاسپٹل پہنچایا گیا۔ ہیزل نے ابھی گھر اطلاع نہیں دی تھی۔ وہ زرباب کے ہوش میں آنے کا ویٹ کر رہی تھی۔ سبھی کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے تھے۔ فائنلی وہ زرباب کو ڈھونڈنے میں کامیاب لوٹے تھے۔ ہیزل نے زرباب کے ہوش میں آتے اس کی ویڈیو کال سے بابا سے بات کروائی۔ ان میں تو جیسے اللہ نے نئی روح پھونک دی تھی۔ اپنے بچے اور بیٹی کو زندہ سلامت دیکھ وہ خوشی سے کھل اٹھے تھے اور ان کے گھر آنے پہ انہوں نے صدقہ و خیرات دی، قرآن خوانی کرائی اور رات کو ان کے ویلکم کے لیے پوری راجپوت حویلی کو دلہن کی طرح سجا دیا۔ وہ زرباب کو لیے حویلی میں داخل ہوئی تو سبھی خاندان والوں کو وہاں دیکھ حیران رہ گئی۔ اس کے ساتھ علی، منیشا اور جنید بھی تھے۔ سب نے تالیاں بجاتے ان کا استقبال کیا۔ زرباب ماں باپ کے گلے لگا، ان سے معافی مانگی کہ جبکہ شمشیر راجپوت نے ہیزل کے لیے اپنی باہیں وا کیں تو وہ ان کی کھلی باہوں میں جا سمائی۔ میرا بچہ، آئی ایم سو پراؤڈ آف یو، وہ اس کو سینے سے لگاتے نم لہجے میں بولے اور وہ آسودہ سا مسکرائی۔ اس واقعے کو 1 ہفتے سے اوپر ہو گیا تھا۔ سب کچھ نارمل ہو چکا تھا، لیکن ہیزل کو وہ رئیس پٹھان نہیں بھولا تھا۔ اپنے بابا سے اس کے بارے میں بات کرتے ایک بلینک چیک لے چکی تھی، پر وہ اس سے رابطہ نہیں کر پا رہی تھی۔ اور آج اچانک وہ اس کے آفس آ گیا تھا۔ اسے یوں اچانک اپنے سامنے دیکھ ہیزل کا دل ایک پل کو دھڑکنا رک گیا تھا۔ 6 فٹ سے اوپر کا قد اور بڑے بڑے مسلز، ابھرا چوڑا فولادی کٹاؤ دار سینہ اور بے باک نظریں۔ ہیزل کو اس پہ پہاڑی ٹارزن کا ہی گمان ہوتا تھا۔ آؤ رئیس، تمہارا انتظار تھا، یہ رہا بلینک چیک، اپنی مرضی سے رقم بھر لو جو تمہاری خواہش ہے۔ وہ اس کی جانب ایک چیک بڑھاتے اس کو جبڑے بھینچنے پہ مجبور کر گئی۔ قیمت میں اپنی مرضی سے وصول کروں گا اور مجھے اس کے بدلے تم چاہیے ہو۔ بنا ڈرے جھجکے وہ اپنی بات رکھ گیا۔ واٹ؟ یہ کیا مذاق ہے؟ ہیزل نے اسے گھورتے کہا۔ مذاق نہیں، حقیقت ہے، مجھے تم چاہیے ہو، وہ اس کے قریب آتے بولا۔ ہیزل 2 قدم پیچھے ہٹی۔ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھی، تم کیا بول رہے ہو؟ ہیزل کا دل دھڑکنے لگا تھا۔ اس کے جذبے لٹاتی آنکھیں ہیزل کو اپنے جسم کے پار ہوتی محسوس ہو رہی تھیں۔ نکاح کرنا چاہتا ہوں تم سے، اپنا بنانا چاہتا ہوں، تمہیں چھونا چاہتا ہوں، محسوس کرنا چاہتا ہوں، پورے حق سے، وہ گمبھیر لہجے میں کہتے اس کے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ وہ دیوار میں جا سمائی۔ تم پاگل ہو گئے ہو، کیا بکواس کر رہے ہو؟ ہیزل کا لہجہ لڑکھڑایا تھا، اس کی مقناطیسی آنکھوں سے پزل کر رہی تھی۔ رئیس پٹھان ایک پاگل کا ہی نام ہے۔ آج تک کوئی اس دل کو چھو نہیں سکی، نہ آج تک کبھی کسی لڑکی کے قریب گیا۔ سیدھا سادہ انسانوں گھما پھرا کے نہیں بات کرتا، گھما پھرا کے بات کرنا نہیں جانتا تم وکیلوں کی طرح۔ بس اتنا کہنا ہے، مجھے تم چاہیے ہو، مکمل، سر سے پاؤں تک، اپنی روح سے قریب کرنا چاہتا ہوں۔ ناممکن، دور ہٹو مجھ سے۔ ہیزل نے اسے پیچھے ہٹانا چاہا تو وہ اس کے اطراف میں ہاتھ جما گیا۔ ناممکن کو ممکن بنانا آتا ہے مجھے۔ تمہارے پاس صرف آج کا وقت ہے، کل نکاح ہو جانا چاہیے، اور اگر میں تمہاری بات نہ مانوں تو؟ ہیزل نے اس کے پلٹنے پہ ماتھے پہ بل ڈالے کہا۔ تو کوئی بات نہیں، بھائی کو بچانے کے لیے تم نے میری خدمات لیں، اسی بھائی کو اوپر پہنچا کے میں حساب برابر کر دوں گا۔ وہ بنا کسی لچک کے بولتا دروازے کی جانب بڑھا۔ تم ایسا کچھ نہیں، وہ تیز انداز میں بھاگتے اس کی جانب لپکی تھی کہ ہیل سے اس کا پاؤں پھسلا۔ رئیس اسی لمحے پلٹا کہ اسے گرتے دیکھ اس کی نازک کمر میں ہاتھ ڈالتا اسے گرنے سے بچاتا اپنے سینے سے لگا گیا، جبکہ خود دروازے سے جا لگا۔ ہیزل اس کے سینے سے لگی اسے غصے سے گھور رہی تھی۔
پا خدایا سا ماں پر تحق دردو لی نوا اوس پا ستا شون سرپا مجھے بولنا نہیں آتا بریکٹ قسم سے اگر تم پہ حق ہوتا تو اس وقت تمہارے لبوں سے لپٹ کے تمہارے ہوش ٹھکانے لگا دیتا. پشتوں میں کہتا وہ اس کو دھیرے سے پیچھے ہٹا گیا. کل تک صبر کر لو جان، پھر ایسا تم سے لپٹوں گا کہ تم پورے جسم و جان سے کانپو گی. وہ اسے ایک آنکھ ونک کرتا باہر نکل گیا. شٹ اپ ایڈیٹ. اب کیا کروں؟ یہ تو واقعی پاگل ہے. اور اس سے نکاح کیسے کر لوں؟ اور جس طرح یہ دیکھتا ہے، توبہ. ہیزل نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھا جو بہت زوروں سے دھڑک رہا تھا. ہیزل کیوں کرے اس سے نکاح؟ کیا خاص ہے اس میں؟ خود سے سوال کرتے وہ نظریں چرا گئی. خاص تو تھا وہ. اس نے اس وقت ساتھ دیا جب برہان پیچھے ہٹ گیا. وہ اپنی لائف میں آگے بڑھ گیا. اگر رئیس عزت اور مان سے تمہیں اپنانا چاہتا ہے تو اس میں کیا برائی ہے؟ جبکہ تمہیں بھی وہ اچھا لگتا ہے. دل میں وہ خود کو جواب دے رہی تھی. نہیں، وہ مجھے اچھا نہیں لگتا. وہ خود سے نظریں چراتے بولی، لیکن دل باغی ہو چکا تھا اور وہ دل کے ہاتھوں مات کھا گئی. ہیزل راجپوت بنت شمشیر راجپوت، آپ کا نکاح رئیس پٹھان ولد اشرف پٹھان کے ساتھ 5 لاکھ سکہ رائج الوقت طے پایا ہے. کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے. ہیزل کا دل بہت زوروں سے دھڑک رہا تھا. اس نے کیسے اپنے بابا کو منایا تھا یہ وہی جانتی تھی، پر وہ اس کی خواہش کے آگے ہار مان گئے تھے. رئیس پٹھان کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا. وہ ہیزل کو لیے اپنے فلیٹ میں آیا جو بہت خوبصورتی سے سجا ہوا تھا. ہیزل کا نازک سا دل ہتھیلی پہ دھڑک رہا تھا. رئیس اسے لیے اپنے روم میں لایا. اس کی سجاوٹ دیکھ ہیزل کے چہرے پہ پسینے کے قطرے نمودار ہوئے. اس کے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو رہے تھے. آؤ نا، یہ ہمارا روم ہے. ہماری خلوت کا گواہ ہوگا یہ کمرہ. وہ کمرے کے بیچوں بیچ اسے کھڑا کرتا اس کے ہاتھ تھامے بولا، ہیزل میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں بہت زیادہ امیر ہوں اور تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا، لیکن ایک بات ضرور کہوں گا کہ اپنی آخری سانس تک تم سے عشق کرتا رہوں گا. وہ اسے اپنے قریب جھٹکا دیتے سینے سے لگا گیا. دامی نہ سون اکسے تو نہ دا بریکٹ. یہ عشق بہت جان لیوا ہے. ہیزل کے کان میں کہتے وہ اس کے کان کی لو کو کاٹ گیا. پلیز رئیس، مجھے ڈراؤ مت. ایک تو تم نے دھمکی دے کے نکاح کر لیا اور اب ایسے قریب آ رہے ہو. ہیزل نے اپنے جذبات پہ قابو پاتے نظریں چراتے کہا، جبکہ دلہن کے روپ میں وہ آج رئیس کے دل پہ بجلیاں گرا رہی تھی. پٹھان کی محبت کو، اس کے عشق کو ہلکے میں نہ لینا. ہم پاگل ہیں، سٹکے ہیں، اور یہ عشق میرے لیے جان لیوا ہے. جان چلی جانی اب اگر قریب نہ آئیں تو. وہ اسے اپنے قریب کھینچتا اس پہ بہت محبت سے جھکا تھا. ہیزل کے ہاتھ اس کے سینے پہ تھے جبکہ وہ اس کی نازک کمر کے خم پہ ہاتھ پھیرتا اسے مزید اپنے قریب کرتا چلا گیا. رئیس، وہ پریشان ہوئی تو رئیس نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا. تو مجھے بری طرح بہکا چکی ہو ہیزل، اب مجھے مت روکنا. وہ لائٹس آف کرتا اس پہ مزید جھکا تھا. وہ لرز گئی تھی. اس کی موٹی بازو اس کے ہاتھ میں آ ہی نہیں رہی تھی. وہ مضبوط جسامت کا مالک پٹھان آج عشق و جنون کی ساری حدیں پار کرنے والا تھا. ہیزل کو اس سے خوف سا آنے لگا. رئیس پلیز. وہ رو دی. کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو؟ میں نے تو ابھی کچھ کیا ہی نہیں. اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتے اس پہ محبت سے جھکتا وہ فکر سے بولا، جو کرنے والے ہو اسے سوچ کے میرا دل گھبرا رہا ہے. شادی کے بعد یہی تو ہوتا ہے سب. اس میں ڈرنا، اتنا ڈرنے والی کیا بات ہے؟ ہیزل کا تو سانس ہی رک گیا. گھبراؤ مت، کوشش کروں گا کم تکلیف دوں. وہ گمبھیر لہجے میں بولا، مطلب تکلیف ضرور دو گے. وہ شکوہ کناں انداز میں بولی تو وہ اس کی بات پہ مسکراتا اس پر شدت سے جھکا. بدتمیز پٹھان. وہ اس کی شدتوں کو سہتے نڈھال سے ہوتی خود کو اس کو سونپ گئی. اللہ نے ملانے والوں کو ایسے ملایا کہ دیکھنے والا ہر کوئی دنگ رہ گیا. ہم دنیا میں جوڑے بناتے رہتے ہیں جبکہ اللہ ہمارے جوڑے جس کے ساتھ بناتا ہے کچھ بھی کر کے ہمیں اس سے ملوا دیتا ہے. رئیس پٹھان. وہ چلاتے ہوئے ہیلز کی ٹک ٹک پہ اس کے پاس آئی. رئیس نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈھوسی. یار اتنا زور کا تو تم میری قربت میں بھی نہیں چلاتی جتنا ابھی چلا رہی ہو. رئیس نے اسے سر سے پاؤں تک گہری نظروں سے دیکھتے پوچھا، یہ کیا ہے؟ تم نے ہنی مون کیوں کینسل کیا؟ وہ بہت غصے تھی. کینسل کہاں کیا، بس ویو چینج کیا ہے. وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے خود سے قریب کر گیا. کیا مطلب؟
اگر سوئٹزرلینڈ نہیں جاؤ گے تو کہاں جانا ہے؟ وہ ایکسائٹیڈ ہوئی۔ ہم چنار کوٹ جائیں گے۔ چنار کے جنگل؟ واٹ؟ ہیزل چلائی۔ نو نیور، کبھی نہیں۔ تم پاگل پٹھان، میں تمہاری جان لے لوں گی۔ وہ اس کے گھنے بال کھینچتے چلائی جبکہ رئیس تو اسے پھر سے قابو کر گیا۔ دور رہو مجھ سے۔ وہ اسے پٹری سے اترتے دیکھ چلائی لیکن اس کے گدگدی کرنے پہ کھلکھلا کے ہنسی تھی۔ مت کرو نا، تمہیں سہنا آسان نہیں۔ وہ دھیرے سے اس کے کان میں سرگوشی کرتے بولی، یہ تعریف سمجھو؟ وہ آنکھ ونک کرتے بولا تو وہ اس کے سینے میں سمائی۔ یہ جان لیوا عشق میری ہیزل ہی سہن کر سکتی ہے۔ وہ اس کے بالوں میں لب رکھتا اس پہ حاوی ہوا تھا۔ زندگی خوبصورت ہو گئی تھی، آزمائش کٹ گئی تھی اور سچا لیکن جان لیوا عشق ہیزل کو مل گیا تھا۔ ختم شد۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دی ناول۔ ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، بیکاز دیٹس ہاؤ یو کین انکریج می اینڈ دیٹس the only kind of support and encouragement which I want from all of you. اللہ حافظ۔